الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم کیا نہیں دیکھا آپ نے اس شخص کو کہ جس نے جھگڑا کیا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے فی ربہ اس کے رب کے بارے میں ان آتاہ اللہ الملک اس لیے کہ اللہ نے اس کو بادشاہت عطا کی تھی اذ قال ابراہیم جب کہا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ربی الذی یحیی و یمیت کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے قال تو اس شخص نے کہا انا احیی و امید میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں قال حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے فأت بها من المغرب پس تو لے آ مغرب سے فبہت الذی پس وہ حیران رہ گیا کون کفر جس نے کفر کیا واللہ لا یہدی القوم الظالمین اور اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالموں کو۔ تو میرے دوستو تیسرے پارے کی یہ آیات مبارکہ ہے کہ جس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا اور نمرود کا جو مناظرہ سمجھ لو مجادلہ سمجھ لو کہ حالانکہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو نبی بنایا اور نمرود وہ تھا کہ جسے اللہ نے بادشاہت عطا کی تھی اور وہ اس بادشاہت کے اندر اندھا ہو گیا تھا اور اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو فرمایا کہ اس کو جا کے دعوت دو، ہو سکتا ہے کہ سیدھے راستے پر آ جائے، حالانکہ اللہ ہر انسان کے دلوں کو جانتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اب اسے سمجھانے کے لیے جو الفاظ بیان فرمائے تو اللہ نے ان کو قرآن مجید میں بیان فرما دیا، ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے اور ہماری تاکہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں، ہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے کہ جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ تو اب جب اس نے یہ سنا کہ تو اب نمرود بولا کہ چلو اگر تیرا اللہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے تو میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ کس طرح کہ اگر مثال کے طور پہ میرے پاس قیدی ہیں یا کسی شخص کو بلا کر اگر میں اس کو قتل کر دوں تو میں نے اس کو یعنی کہ مار ڈالا، اور اگر میں اس کی زندگی بخش دوں اور اسے چھوڑ دوں تو میں نے اس کو زندگی دے دی۔ تو وہ اس چیز کو زندہ کرنا اور مارنا سمجھ رہا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سمجھ گئے کہ یہ بات سمجھنے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے یعنی کہ اب وہ اتنی خدائی کا دعویٰ کر کے بیٹھا ہوا تھا تو اس کے عقل پر پردے پڑ گئے تھے، تو اب وہ زندہ کرنا اور مارنے کے معنی کو نہیں سمجھ رہا تھا۔ حالانکہ زندہ سے مراد کہ اللہ پاک یعنی کہ جس وقت وجود نہیں ہے اللہ نے انسان کو وجود بخشا اور زندگی عطا کی، پھر اللہ یعنی کہ موت دیں گے اور موت کے بعد پھر اللہ قیامت والے دن زندہ کریں گے۔ تو مرنا تو یہ ہے، اگر کسی کی زندگی بخش دو تو یہ تو نہیں کہ اس کو یعنی کہ اس کو زندگی بخشی ہے تو وہ زندہ کرنے کے معنی میں آ گیا، نہیں۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس طرح کا سوال اس سے کیا تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ بھئی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی مراد کیا ہے۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو روزانہ جب سے یعنی کہ کائنات بنی ہے سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو یہ اس وقت سے چلا آ رہا ہے اور آج تک یہ نظام درہم برہم بھی نہیں ہوا اور آج تک یہ نظام چلتا آ رہا ہے۔ تو اب آپ اگر اس طرح کریں، نمرود سے کہا کہ تو اس طرح کر کہ اب تو جو ہے سورج کو مغرب سے لے آ اور مغرب سے لے آ کے مشرق میں طلوع کر دے،
غروب کر دے تو میں سمجھ جاؤں گا۔ تو اب جب اس نے یہ جواب سنا کہ بھئی یہ تو بہت ہی مشکل ہے، اور یہ جانتا بھی تھا کہ واقعی میری خدائی کا دعویٰ جھوٹا ہے اور اللہ کی ذات موجود ہے جو اس کائنات کے سارے نظام کو چلا رہی ہے، تو اب اس کو پتہ تھا۔ اب اگر ایک سوال آپ کے ذہن میں آ جائے کہ نمرود یہ سوال بھی کر سکتا تھا کہ اگر تیرا اللہ روز مشرق سے طلوع کر سکتا ہے تو وہ مغرب سے طلوع کر کے دکھا دے۔ تو اگر آپ کے ذہنوں میں یہ سوال آئے تو نمرود کو پتہ تھا کہ اگر میں یہ سوال یعنی کہ حضرت ابراہیم سے کروں تو وہ اپنے اللہ سے یعنی کہ دعا کر کے اور اللہ مغرب سے سورج کو طلوع کر دیں گے تو عالم کا سارا نظام درہم برہم، میری سلطنت ختم ہو جائے گی۔ تو اب جو لوگ مجھے کچھ تو ماننے والے ہیں، جو میرے پیچھے ہیں، میرے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، تو جب وہ دیکھیں گے کہ ابراہیم کے رب نے مغرب سے سورج کو طلوع کر دیا تو وہ تو میرا ساتھ چھوڑ دیں گے اور میری سلطنت تہس و نہس ہو جائے گی، میری سلطنت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تو اس چیز کو نمرود جانتا تھا، تو اس وجہ سے اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آگے سوال دوبارہ اس کا نہیں کیا کہ آپ مغرب سے طلوع کروا کے دکھا دیں۔ تو اس وجہ سے اللہ کے قرآن نے کیا فرمایا؟ فَبُهِتَ الَّذِي، پس وہ حیران رہ گیا، کفر کہ جس نے کفر کیا، تو اب وہ حیران رہ گیا کہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں رہا، اس چیز کا کوئی جواب نہیں رہا کہ اب میں کیا جواب دوں۔ تو واللہ لا یہدی القوم الظالمین، تو اللہ کا قرآن فرما رہا ہے کہ اللہ ہدایت نہیں دیتے ظالموں کو، اللہ ہدایت نہیں دیتے ظالموں کو۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔